باب نماز میں بھول جانے کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1014۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت تردد پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت ہی میں 2 سجدے کر لے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1015۔ عطا بن یسار ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے یہ رکعت 4 مکمل کرنے کے لیے پڑھی ہے تو پھر وہ 2 سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ مسلم۔ امام مالک نے عطا سے مرسل روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں ہے، اس نے ان 2 سجدوں سے اس کو جفت بنا دیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1016۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر 5 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں بھول جاتا ہوں، پس جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ درست بات تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1017۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر مسجد میں رکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، گویا آپ غصے کی حالت میں تھے۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھ دیا، اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے باہر چلے گئے۔ باقی صحابہ نے کہا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ صحابہ کرام میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، لیکن وہ بھی آپ سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ صحابہ میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھولا ہوں، نہ نماز کم کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کیا ایسے ہی ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی مثل یا ان سے زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ چنانچہ انہوں
تلامذہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ وہ بیان کرتے مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ بخاری مسلم اور الفاظ حدیث صحیح بخاری کے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم انس ولم تقصر کے بدلے کلو ذالک لم یکن کہا، یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں ذوالیدین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان میں یعنی نہ میں بھولا ہوں نہ نماز قصر کی گئی ہے سے کچھ تو ہوا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1018۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ظہر پڑھائی تو آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد میں نہ بیٹھے، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ متفق علیہ۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1019۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1020۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے، اگر مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کر لے۔ یہ روایت حسن ہے۔ فصل ثالث۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو خرباق نامی شخص جس کے ہاتھ لمبے تھے، آپ کے گھر کے راستے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول۔ پھر اس نے آپ سے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینے کے متعلق ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ کر فرمایا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1022۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نماز پڑھے اور اسے نماز میں کمی کا شک ہو تو وہ نماز پڑھے حتیٰ کہ اسے زیادتی کا شک ہو جائے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب سجدہ تلاوت کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1023۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1024۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے سورہ انشقاق اور سورہ علق کی تلاوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1025۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے جب کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سجدہ فرماتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، پس ہم اکٹھے ہو جاتے حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1026۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ متفق علیہ۔
حدیث نمبر 1027۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا سورہ سعد کا سجدہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1028۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، مجاہد رحمۃ اللہ نے بیان کیا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، کیا میں سورہ سعد کی تلاوت پر سجدہ کروں؟ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، بس آپ ان کی راہ کی اقتداء کریں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں جنہیں ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1029۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کے 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصل صورتوں میں ہیں، جبکہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1030۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کو فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہیں کرتا اسے ان 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ابو داؤد ترمذی۔ اور انہوں نے فرمایا، اس حدیث کی اسناد قوی نہیں، اور مصابیح میں ہے، وہ شخص اس سورت کی تلاوت نہ کرے، جیسا کہ شرح سنہ میں ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1031۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو رکوع کیا۔ صحابہ کرام نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ السجدہ تلاوت فرمائی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1032۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، بس جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1033۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، ان میں سے بعض سواری پر تھے اور ان میں سے بعض نے زمین پر سجدہ کیا، حتیٰ کہ سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کر رہے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1034۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں میں سجدہ نہیں فرمایا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1035۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت و طاقت سے کان اور آنکھیں بنائے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، البتہ دعا ثابت ہے دوسری روایتوں سے بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا شاہد ہے۔ حدیث نمبر 1036۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، پس میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ میں نے اس سے یہ پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے لیے اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ لے، اس کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما،
اسے اپنے ہاں ذخیرہ بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو وہی دعا کرتے ہوئے سنا جو آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے متعلق بتائے تھے، ترمذی ابن ماجہ، لیکن انہوں نے وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا من عبدک داود کے الفاظ ذکر نہیں کیے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1037۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے اور جو آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھے قریشی نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھری اور اسے اپنی پیشانی تک لایا اور کہنے لگا میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ بخاری مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ وہ امیہ بن خلف تھا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1038۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعد کی تلاوت پر سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے سجدہ کیا جبکہ ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ باب نماز کے لیے ممنوع اوقات کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1039۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1040۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، نصف النہار کے وقت حتیٰ کہ وہ زوال کی طرف جھک جائے، اور جب وہ غروب کے لیے جھک جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، میں ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1041۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1042۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ مجھے نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر پڑھ اور پھر سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں، پھر نفل نماز پڑھ کیونکہ نماز پڑھتے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو پھر نماز نہ پڑھ کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، پس جب سایہ ظاہر ہونے لگے تو نماز پڑھ کیونکہ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تو نماز عصر پڑھ لے، پھر نماز نہ پڑھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی وضو کے متعلق مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے
وضو کا پانی قریب کر کے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے ناک کے بانسوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ ہی اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر کہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں تک کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف تک کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں سمیت تک کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نماز کے بعد اس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1043۔ قریب رحمۃ اللہ سے روایت ہے قریب رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عباس، مصور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ عنہم نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا انہیں سلام عرض کرنا اور پھر ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہوں نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا تو انہوں نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرو۔ پس میں ان کے پاس واپس چلا آیا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ واپس چلا آیا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا آپ سے عرض کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے جبکہ میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں میں مجھے مشغول رکھا، پس یہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ متفق علیہ۔